سابق وزیر اعظم عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کوارڈینیٹر ہیں اظہر ماشوانی 2.5 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اب تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے اندر ان کو شامل کر دیا جائے، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن معاملہ کچھ اسی طرح کا عارف حمید بھٹی صاحب 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، جو بھی جرم ہے بتائیں تو صحیح بھائی بندہ کدھر ہے، یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں، کس طرح چل رہا ہے یہ؟ دیکھیں اکبر باجوہ صاحب، آپ سادہ لوگ ہیں، کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہاں عام شہریوں کے حقوق ہے ہی نہیں تو خلاف ورزی کس نے کی ہے؟ آپ بالکل الزام غلط لگا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حکومت ٹھیک کر رہی ہے، وہ مجھے بھی اٹھائے 10 ٹوٹے کر کے پھینک دے، کون اس کو پوچھ سکتا ہے؟ جرم بتائیں، ٹرائی کریں، نہیں بتاتے، پروسیکیوٹ کریں۔ یار جس بندہ ہی نہیں بتا رہے کہ کدھر ہے، اب کس منہ سے وہ کس عدالت کے اندر پیش ہوگا، کس نے رکھا ہوا تھا، کیا جس وطن عزیز میں آپ کا واضح قانون ہو کہ 90 دن میں اسمبلی تحلیل کے بعد الیکشن کرانے ہیں، آپ کا الیکشن کمیشن نگران حکومت نہ مانے، سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے، ایک بندہ اغوا کر لیا، ادھر ہزاروں اغوا ہوتے ہیں، وہ اس نے کیوں عمران خان کا ساتھ دیا؟ عمران خان کا ساتھ دینے کا مطلب غدار ہے۔ اس وقت کم و بیشتر عمران خان کا ووٹ بینک پاکستان کی تمام جماعتوں سے زیادہ ہے، اور اسے 2.25 کروڑ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے دہشت گرد ہیں، یہ سارے ملک دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک سٹیمپ رکھی ہوئی ہے حکومت نے، جو عمران خان کی بات کرے یہ دہشت گرد ہے۔ ان میں دہشت پھیلا دی تو یہ دہشت پھیلا دی، دہشت پھیلا کہ ان پہ ہے کہ عمران خان واپس نہ آ جائے، عمران خان آ گیا تو NRO واپس ہو جائے گا، عمران خان آ گیا تو جس نے آپ ایک دہشت کی سیاسی دہشت کی آپ بات کر رہے ہیں، جو چھپ کے انٹرویو دیتے ہیں ان کے بارے میں بھی حقائق آ جائیں گے۔ وہ اب جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد ملک صاحب کے کچھ جاننے والے بڑے امیر ہو گئے، خیر ملک صاحب آج گلا خراب ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ میں ایک اور سوال، بھٹی صاحب بڑے سمجھداری سے خبر دیتے ہیں آپ کو۔ بھٹی صاحب کل عمران خان صاحب نے ایک عجیب سی بات کی ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ کیسز ان پہ ہیں، ضمانت بھی انہوں نے کروائی ہے، حفاظتی ضمانتیں ہیں، لیکن انہوں نے کل یہ کیا بات کی ہے کہ میں زمان پارک میں ہوں، جس نے مارنا یہاں پہ آ کے مار دے، میں اب یہاں سے نہیں نکل رہا۔ دیکھیں اس کی وجوہات یہ ہے، 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے حملہ کیا جائے گا مرتضیٰ بھٹو کی طرح، 2-3 پولیس والوں کو مارا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا۔ مختلف ذرائع اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب عمران خان، آپ کے ذرائع بھی عمران خان صاحب کی بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ جی، اچھا، میں ایک صحافی ہوں، خبر غلط ہو سکتی ہے، حکومت نے تصدیق نہیں کیا۔ میں یہ اب بھی کہہ رہا ہوں، اسلام آباد سے ان کا زندہ بچ کے آنا انسانوں کا نہیں، معجزہ کام ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم جب میں حرف با حرف اس سٹوری پہ قائم ہوں، اسلام آباد سے سابق وزیر اعظم عمران خان اگر ادھر جوڈیشل کمپلیکس میں 15 منٹ ہو رہتے تو پھر نہ جانے کیا کا کیا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور دوسری بات، عمران خان کے ارد گرد کچھ بہت غلط لوگ ہیں۔ 18 تاریخ کو جو ان کے گھر پہ حملہ ہوا، ایک SSP ہیں، انہیں ایک اہم ترین شخصیت نے لگایا ہے، اس کا نام ہی نہیں آنے دیا، اور اس نام نہیں آنے دیا مطلب وہ جو PTI کی طرف سے درخواست ہے، عمران خان کی جیب میں بھی بڑے کھوٹے سکے ہیں۔ اس آپریشن کے دوران جب 18 اپریل کو مارچ کو کرنا تھا، کسی کو کہا گیا تو چیل ہے، کسی کو کہا جا تو گید دے، تو کسی کو کہا گیا تو عقاب ہے، ایسا عقاب جائے گا عمران خان دے گھر دے پھٹے اکھیڑ دے گا۔ یہ میٹنگوں میں گفتگو ہوئی آپ کے سرکاری، کہے کہ نہیں کہا گید، نہیں کہا چیل، نہیں کہا عقاب۔ اور عمران خان کی خاتون اول کے لیے ایک SSP خاتون انویسٹیگیشن میں ان کی خاص ذمہ داری لگائی گئی۔ لیکن لہذا اس ملک میں دیکھیں، آئین اور قانون کی جو بات کرے گا وہ ملک دشمن ہے۔ جڑا جتے او دے نال بات سنیں، پاکستان میں جمہوریت کی جان ایک طوطے میں ہے، اور طوطے کا نام لینا منع ہے، کیونکہ طوطا چشم ہوتا ہے، وہ شون کر کے اڑ جاتا ہے، پڑک کر کے کڑک پڑک کر کے اگ گیا۔ ملک سے تاڑے والا آیا جب ان ریسکیو کرو میں نو معاملات۔ اچھا چلے، بھٹی صاحب کی تو ایک بات ہے، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق ہیں ہی نہیں، تو کیا ان کی پامالیوں کی بات کر رہے ہیں؟ تیرا خیال ہے نہیں، تو دس تیرا خیال ہے نہیں؟ اچھا نہیں ہے کیا کورٹس تو ہیں نا؟ اگلا سوال کر حضور، کورٹس تو ہیں، اگلا سوال تو اگلا سوال کیوں کروں؟ چلے کورٹس تو ہیں نا۔ یار اس ملک میں کوئی تھوڑا سا شائبہ ہی رکھ لیں، تھوڑا سا ڈرامہ ہی رکھ لیں۔ دنیا میں ابھی بیٹھے بیٹھے ان کی گفتگو سنا تھا اسلام آباد میں، جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ایک جرنلسٹ ریلائبل آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، ہم سے بہتر آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ کا کام ہے کہ مرڈر کا میں سوچ رہا ہوں دنیا میں 203 ممالک ہیں، کوئی مجھے ایک ملک دکھا دو جس کے 3 وزیر اعظموں کی لاشیں میری طرف دیکھ دی، مجھے لگ رہا ہے
رہا ہے, لیاقت علی بھی مجھے دیکھ رہا ہے, ذوالفقار علی بھٹو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, بے نظیر بھی مجھے دیکھ رہی ہے, اور چوتھی لاش کی ہم باتیں کر رہے ہیں. کس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, کس قسم کی ریاست ہم چلا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ یار, دنیا میں ایک ملک مجھے دکھا دو جہاں پہ اس طرح کا سینیریو کہ 3 وزیر اعظم آپ نے ان نیچرلی اس دنیا سے. اچھا وہ جو سابق وزیر اعظم جس کی بات چل رہی ہے نا, جس کی جان کو خطرہ ہے ناظرین, چوتھے کی ڈسکشن, انہوں نے جلسہ کرنا ہے, تقریر کرنی ہے, اور عارف حمید بھٹی صاحب یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ چل گئی نہ کدھرے تھے پھر دسنا کہ تھے. چلیے ایک میپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لاہور کا, یہ پروڈیوسر صاحب ذرا فل اسکرین کر کے میپ دکھائیں. نگران حکومت کس طرح سے نگرانی کر رہی ہے تحریک انصاف کی. جناب دیکھیں یہ لال جو گول دائرہ ہے یہ مینار پاکستان ہے, اور یہ جتنے آپ کو لال لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں مینار پاکستان جانے سے روکنے کے لیے. یہ ابھی صرف ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں, لاہور کے اندر کی سڑکیں, انٹری ایگزٹ پوائنٹ, دوسرے شہر دوسرے ضلع الگ سیل ہے. یہ جلسہ صرف بائی ایئر ہے, آپ اپنے جہاز پہ جائیں اوپر سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا نا تھوڑا سا سر ہم نے حساب لگایا ہے, تھوڑا سا اس کا جو یہ میپ کو سامنے رکھ کے نا ایٹ لیسٹ 5 کلومیٹر آپ کو, ایٹ لیسٹ کہہ رہا ہوں کم سے کم آپ کو چلنا پڑے گا اگر آپ نے جلسے میں جانا ہے. تو پھر بھی جلسہ ہو گیا. بہت صاحب علم ہے, پنجاب کے سارے خارجی اور داخلی راستے بند کر دیے گئے. 5 میل کلومیٹر آپ دور گاڑی کھڑی کرتے ہیں, پیچھے سے آپ کی گاڑی خود ہی یہ توڑ دے, آگ لگا دے, چوری کر لے. کیا اس ملک میں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو جلسہ ہو رہا ہے, اور خود واحد یہ حکومت ہے جس نے مینار پاکستان جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اس کو نو گو ایریا بنا دیا عام کے لیے. یار کیا شرم کرو یار, ڈوم مرو کہتے ہو زبان پر نو گو ایریا. اس وقت آپ نے عملاً سرکاری وسائل سے ملک صاحب مینار پاکستان کو نو گو ایریا نہیں ہے, چلو میں اور ہم چلتے ہیں. مجھے بتائیں جو بانیان پاکستان کا کیا حال ہوگا, وہ اس مینار سے کیا محسوس کر رہے ہوں. اور مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اب آگے تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی وہاں پہ وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر پتہ نہیں کون سے کوئی نام لینے, کیا راز فاش کرنے. بھٹی صاحب آپ ذرا بتائیے کیا پلان ہے آگے. اچھی بات ہے, انہیں سچ بولنا چاہیے کہ کس طرح 10 اپریل کو حکومت بنی, کس طرح نواز شریف صاحب گئے. اگر ان کے خلاف بھی کہیں سازش ہوئی ہے تو سازشی کرنے والوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. میں اس حق میں ہوں, میری اپنی رائے ہے, کیونکہ میری تو اطلاع یہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کہہ رہی تھی کہ 2018 کے الیکشن گجرانہ میں کہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید انہوں نے اپنے چاچو کو بھی کہا ان کے خلاف انکوائری کراؤ. تو اب دیکھیں ملک صاحب آگے کیا. اچھا مطلب وہ اب جو کہہ رہے تھے وہ فیض صاحب صرف تھے, اب وہ باجوہ صاحب پہ بھی اب آ رہا ہے معاملہ, یہ کرنے لگے اب کھل کے نام لینے لگے. مریم نواز بہت بہادر خاتون ہے, نہیں چھوڑے گی. میں نے تو سنا اس نے کہا جی پیپلز پارٹی کا کیا کام ہے, بدنامی تو ہم لے رہے ہیں, انہیں بھی فارغ کرو. اور ملک صاحب تسی سے سویا نہیں ٹھیک بات, ملک صاحب جو ہے پوچھنا ہے, ملک صاحب کی بڑی محبوب پارٹی ہے. نہیں اچھی بات ہے. مجھے بتائیں کہ یار سب نے شور ڈالا. میں بیسیکلی جمہوری کے ساتھ ہوں. مجھے ایک بندہ بتا دیں جو یار جو اسی دیکھا ہے 2018 جی, میرا منہ بند ہی رہنے دو, کس قانون کے تحت عمران خان 2018 میں جیتا ہے, کس نے بنائی ساؤتھ محاذ پنجاب کی, سب کو پتہ ہے, سب چیزوں کا پتہ ہے. تو پاکستان کو اگر سیدھا کرنا ہے نا تو جو عمران کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کو 2018 کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, 13 کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, 2002 کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک فکرے سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. خدا کے لیے اس ملک میں ایک نظام لے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ سے حکومت بنے, لوگوں کے ووٹ سے حکومت ختم ہو جائے.